بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صہیب بن سنان رومی کا واقعہ۔ بلحاظ نسل یہ عرب تھے اور ان کا والد سنان بن مالک یا ان کا چاچا سلطنت ایران کی طرف سے حاکم ابلا تھا۔ ان کی رہائش موصل کی متصل تھی۔ اہل رومانے سے اس علاقے پر حملہ کیا۔ اس وقت تک حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بہت ہی کم عمر تھے۔ پکڑے گئے۔ پھر قبیلہ کلب میں سے کسی نے ان کو خرید کر مکہ میں فروخت کر دیا۔ عبداللہ ابن جدعان نے ان کو آزاد کر دیا یا یہ مکہ ہی میں رہنے لگ گئے۔ ان کا چہرہ بہت سرخ رنگ کا تھا۔ رومی زبان خوب جانتے تھے۔ یہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک ہی دن میں داخل اسلام ہوئے تھے۔ حمران بن عیان جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ صہیب رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی لگتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کی۔ قریش نے کہا کہ تم خود بھی چلے اور اپنا مال بھی یہاں بیٹھ کر کمایا ہے لے چلے۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنا مال قریش کے حوالہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اس آیات کا نزول ہوا۔ انہی واقعہ پر ہوا۔ صہیب رضی اللہ عنہ کی نشست و برخاست قبل از نبوت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رضی اللہ عنہ کو سابق الروم، سلمان رضی اللہ عنہ کو سابق فارس اور بلال رضی اللہ عنہ کو سابق حبشہ فرمایا۔ ایک حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے صہیب سے محبت کیا کرے، اس سے محبت جیسی والدہ کو اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ سفر ہجرت میں اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ دونوں ہم سفر تھے۔ ان کے مزاج میں ظرافت تھی۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے، صہیب رضی اللہ عنہ بھی شامل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری آنکھ دکھتی ہے پھر بھی کھجور کھاتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو دوسری طرف جبڑے سے کھا رہا ہوں جس طرف کہ آنکھ نہیں دیکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلا کر ہنس پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زخمی ہو جانے کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو امام نماز مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب تک کسی خلیفہ کا تقرر نہ ہو صہیب رضی اللہ عنہ نماز پڑھایا کرے۔